عبادت ایک جسم ہے، عبادت ایک جسم ہے اور اس کی روح نیت ہے۔ کسی بھی جسم کے اندر سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو وہ جسم کسی کام کا نہیں بچتا۔ اسی طرح سے کسی بھی عبادت کے اندر سے اگر اخلاص کو نکال دیا جائے، اچھی نیت کو نکال دیا جائے، تو ایسی عبادت بھی ہمارے کسی کام کی نہیں بچتی۔ جس طرح ایک جسم کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک عبادت کو زندہ دیکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اچھی نیت کی ضرورت ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے بجائے اگر کچھ اور ہو تو وہ عبادت ہماری بیکار ثابت ہوتی ہے، وہ عبادت ہماری بیکار کی جاتی ہے، بلکہ بیکار کی ہی نہیں، وہ عبادت، ایسی عبادت ہمارے لیے الٹا وبال بن جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ واضح کر دیا اللہ کے رسول نے۔ چھوٹا شرک ہے کیا؟ یہی ہے دکھاوا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ رب العالمین کے لیے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ، اس میں کسی بندے کو دکھانے کا مقصد یہ کہ ہم نے اس عبادت میں اس بندے کو بھی شریک کر لیا۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اگر مقصود ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اگر مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اور اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں کہ جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو اور اگر نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس عبادت میں اخلاص نہ ہو تو ایسی عبادت ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی ہے۔ ایسی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین ہمارے منہ پر مار دیتا ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کے اوپر ویل کیے، ایسے نمازیوں کے اوپر بربادی کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو ریا و نمود کی نماز پڑھتے ہیں، جو ریا و نمود کی عبادت کرتے ہیں۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر بد دعا کی ہے، ایسے شخص پر ویل کی ہے، ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہو، جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہو۔ کر لو کتنی حج، پڑھ لو کتنی نمازیں، دے دو کتنی صدقے اور خیرات، ہر سال حج کو جائیے، آپ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے، جمعے کے دن 10 بجے 11 بجے سے آگے مسجد میں بیٹھ جائیں پہلی صف میں امام کے پیچھے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو ایسی عبادت اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرتا، ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کتنے ہی سجدے کر لو، کتنے ہی رکوع کر لو، کتنے ہی قیام کر لو، ٹوپی لگا کے نماز پڑھو،
یا ماتھے میں کالا نشان بھی آ جائے گا، اللہ کو اس سے مطلب نہیں۔ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن کس کے لیے کر رہا ہے؟ بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، میری خوشی کے لیے کر رہا ہے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عبادت کریں، اگر ہم 10 روپے بھی اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، ہمارا حال کیا ہے؟ پورے محلے پر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ان نے صدقہ کیا ہے، یہ حج کر رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، جانے میں کھانا آنے میں کھانا، 50,000 کا حج، 50,000 کا حج، 1.5 لاکھ کا کھانا۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اگر اس عبادت کے اندر سے اخلاص نکل جائے تو سمجھ لینا کہ ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں۔ ہم اپنے آپ پر سوچیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ خود سوچیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اچھا میں نماز پڑھتا ہوں دکھاوے کی، اب آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم کس لیے نماز پڑھ رہے ہو، دکھاوے کے لیے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ ذات تو ہر بھید کو جانتی ہے۔ ادھر بعد میں کھٹ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آواز کو پہلے ہی سن لیتا ہے۔